अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जन्नत के पत्ते की दूसरी किस्त पेश की जा रही है। ये क्या कह रहे हो फुरकान ताया शशद रह गए। भाई इसमें हैरत की क्या बात है। वलीद अच्छा लड़का है, कल मेहंदी पे आएगा तो मिलवाऊंगा। सोच रहा हूँ हया से बात करके हाँ कर दूँ। मगर सलमान ये कैसे हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता भाई। तुम ये शादी कैसे कर सकते हो। बाप हूँ उसका, कर सकता हूँ। फातिमा भी राजी है और मुझे यकीन है हया को कोई एतराज़ नहीं होगा। और जहान, जहान का क्या होगा। कौन जहान। सलमान साहब यकसर अनजान बन गए। तुम्हारा भांजा सबीन का बेटा, जिससे तुमने हया का निकाह किया था। तुम कैसे भूल गए हो। वो 21 साल पुरानी बात है और हया अब 22 साल की हो गई है। बेवकूफ़ी की थी मैंने सबीन पर एतबार करके अपने बच्चे का निकाह कर दिया। 21 वर्षों में कभी सबीन ने मुड़कर पूछा कि निकाह का क्या होगा। 6 माह में एक बार फ़ोन कर लेती है और 3 मिनट बात करके रख देती है। और आपको वाकई लगता है कि वो लोग रिश्ता कायम रखना चाहते हैं। मगर सबीन तो सिकंदर की वजह से, तुम तो जानते हो उल्टे दिमाग का इंसान है। मैं कैसे मान लूं कि अपने मगरूर और बद दिमाग शौहर की वजह से निकाह को भूल गई। इतने बरस बीत गए, उसने एक बार भी इस शादी की बात मुंह से नहीं निकाली। मैं इससे क्या उम्मीद रखूं। मगर जहान तो अच्छा लड़का है। तुम इससे मिले तो थे जब पिछले साल तुम तुम बोल गए थे। जी, सिकंदर अच्छा लड़का है, माई फुट। उन्होंने बहुत तल्ख होकर कहा। उसके तो मिजाज ही नहीं मिलते। तुर्की में पैदा हुआ है ना, उसको तो उर्दू आती है ना पंजाबी। और कभी उसने मामू का हाल पूछा है, कभी फ़ोन किया है भाई। मैं ये सब भूल जाता, मगर पहले साल में तुर्की गया तो यकीन करें भाई, मैं 18 दिन वहाँ रहा। रोज़ सबीन के घर जाता था। सिकंदर तो खैर अलग बात है, मगर जहान आखिरी रोज़ मुझे मिला और वो भी 15 मिनट के लिए बस। वो भी जब उसकी माँ ने मेरा नाम बताया तो काफ़ी देर सोचने के बाद उसको याद आया कि मैं इसका दूर परे का मामू लगता हूँ। वो मुझसे मिला और वो भी 15 मिनट के लिए बस। और पूछने लगा, क्या पाकिस्तान में रोज़ बम धमाके होते हैं और क्या वहाँ इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। फिर इसका फ़ोन आया और वो उठ खड़ा हुआ और चला गया। मैं कभी हया के लिए कोर्ट से खुला लेने का ना सोचता अगर मैं उस रोज़ एक तुर्क की लड़की को जहान के साथ उसके घर ड्रॉप करते ना देखता। जब मैं फ़्लाइट पकड़ने से कबल सबीन को खुदा हाफिज़ कहने गया था, उस लड़की के साथ उसकी बेतकल्लुफ़ी। वो सिकंदर शाह का बेटा है और वो अपने बाप का ही तो पर है। मैं समझता था कि अगर अहमद शाह जैसे अजीम इंसान का बेटा सिकंदर हो उनके बरअक्स निकला, तो वैसे ही जहान भी अपने बाप के बरअक्स निकलेगा और एक अच्छा इंसान होगा। और वो इसी मगरूर आदमी का बेटा है। हया कौन है, उसका उनसे क्या ताल्लुक़ है। ये बात न जहान को याद है न सबीन को। सबीन तो अब ये जिक्र ही नहीं करती। अब मैं अपनी बेटी को ज़बरदस्ती उनके घर भेज दूँ क्या। खैर, कल वलीद से मिलवाऊंगा आपको। अब जो भी रिश्ता अच्छा लगा, मैं हया की उधर शादी कर दूंगा। हया में अब मज़ीद सुनने की ताब न थी। वो सफ़ेद चेहरा लिए बोझल कदमों से चलती इनसे दूर हट गई। जहां सिकंदर को उसने कभी नहीं देखा था। बस बचपन से उसने अपने और उसके रिश्ते से मुतल्लिक सुना था। वो साल भर की थी जब सबीन फुप्पो पाकिस्तान आई और फ़र्रत जज्बात में अपनी 8 साला बेटे के लिए उसका रिश्ता मांग लिया। जज्बाती सी कार्रवाई हुई और दोनों बहन भाइयों ने बच्चों का निकाह कर दिया। तब 8 साला जहान उनके साथ था। फिर वो तुर्की चला गया। 21 साल गुजर गए। वो तुर्की में ही रहा, कभी पाकिस्तान नहीं आया और उसके विज़िट के बाद सबीन फुप्पो भी नहीं आई। ना कभी उन्होंने कोई तस्वीर भेजी, ना ख़त लिखा। अगर कभी कोई तुर्की चला जाता तो उनसे रब्ता कर लेता। रब्ता ना होने के बराबर था। इंटरनेट वो इस्तेमाल नहीं करती थी। अगर करता था जहान सिकंदर भी, तो उसका कोई ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, किसी के पास कुछ नहीं था। इरम वगैरह उसे फेसबुक पर सर्च करते करते थक गए थे। मगर तुर्की का कोई जहान सिकंदर उनको नहीं मिलता था। शुरू के चंद दिन फूफो बहुत फ़ोन करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये राब्ते ज़िंदगी की मसरूफियात में खो गए।
3 माह में एक फ़ोन उनका आ जाता, 3 माह में एक फ़ोन इधर से चला जाता। यूँ 6 माह में 2 दफ़ा से ही बात हो जाती। रस्मी अलैक सलैक, मौसम का हाल अहवाल, सियासत पर बात और अल्लाह हाफ़िज़। इन तमाम बातों के बावजूद वो खुद को ज़हनी तौर पर जहान से वाबस्ता कर चुकी थी। निकाह के वक्त की तस्वीर आज भी उनके पास महफूज थी। 8 साला भूरे बालों और सुनहरी रंगत वाला खूबसूरत लड़का, जिसको उसने कभी अपनी रूबरू नहीं देखा था। और आज शायद तुर्की जाने की सारी खुशी की वजह भी यही थी, जिस पर अब्बा ने पानी फेर दिया था। उस रोज़ उसे रह रह कर जहान पर गुस्सा आ रहा था, जिसकी बेरुखी के बाइस अब ये रिश्ता एक सवालिया निशान बन गया। मगर खैर, दाऊद भाई की शादी हो जाए और सेमेस्टर ख़त्म हो जाए तो वह तुर्की जाएगी और उनको ज़रूर ढूंढेगी। हया, हया, किधर हो? वो लॉबी में आवेज़ा आईने के सामने खड़ी माथे पर टीका दुरुस्त कर रही थी, जब फातिमा बेगम उसे पुकारती आईं। हर तरफ गहमा गहमी थी। एक नाकाबिले फ़हम शोर सा मचा था। मेहंदी का फंक्शन शुरू हो चुका था। सब बाहर जाने की जल्दी मचाई इधर उधर भाग रहे थे और वो अभी तक वहीं खड़ी थी। क्या हुआ अम्मा? वो टीके के साथ उलझी हुई थी, जो माथे पर सेट होकर नहीं दे रहा था। सोने का गोल सिक्के की शक्ल का टीका, जिसके नीचे एक सुर्ख रूबी लटक रहा था, बार बार इधर उधर झूल जाता। टीके को ठीक करते हुए मुसलसल उसकी चूड़ियां खनक रही थीं। जल्दी आओ, तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं, किसी से मिलवाना है तुम्हें। उनकी आवाज़ में खुशी की चमक थी। वो चौंक कर उनको देखने लगी। नफीस सी सिल्क की साड़ी और डायमंड्स पहनी वो खासी बावकार लग रही थी। उसकी उंगलियों ने टीका छोड़ दिया। दिल जोर से धड़का। क्या फुप्पो आ गई थी? और उनका मगरूर बेटा भी? किधर है? आई, वो धक धक करते दिल के साथ उनके पीछे बाहर निकली। गेट के करीब सुलेमान खड़े दिखाई दे रहे थे। उनके साथ एक खूबरू सा लड़का खड़ा था, जिसके शाने पर हाथ रखे वो बात कर रहे थे। सामने खासे बावकार से सूट में मलबूस एक साहब और एक डिसेंट सी खातून थी। वो दोनों पहलुओं से लहंगा संभालती उनके करीब आई। ये हया है, मेरी बेटी। सुलेमान साहब ने मुस्कुराकर उसे शानों से थामा। अस्सलाम वालेकुम। उसने सर को जंबिश देते हुए मध्यम आवाज़ में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वो तीनों दिलचस्पी से उसे देखने लगे। उसने डल गोल्डन कलर का लहंगा पहना था, जिसके ब्लाउजर की आधी से भी छोटी आस्तीन और उनसे निकलते उसके 2 दिया बाजू सुनहरे मोतियों की शुआओं में सुनहरे दिख रहे थे। भारी कामदार दुपट्टा उसने गर्दन में डाल रखा था। बाल हमेशा की तरह खुले कमर पर गिरे थे। टीके के साथ सुनहरी झुमके कानों से लटक रहे थे और मलाई से बना चेहरा हल्के मेकअप से दिलकश लग रहा था। उसने काजल से लबरेज पलकें उठाईं। वो तीनों इसे सताइश से देख रहे थे। और हया, ये मेरे दोस्त हैं, उमैर लगारी, ये महनाज भाभी हैं और ये उनके साहबजादे हैं वलीद। उसके दिल पर बोझ सा आ गिरा। आंखों में बेइख्तियार नमकीन पानी भराया, जिसे उसने अंदर उतार लिया। नाइस टू मीट यू। वो मेहमान आने लगे हैं। मैं फूल की पत्तियां उधर रख के आई थी। सब मुझे ढूंढ रहे होंगे। तो मैं... हाँ हाँ, तुम जाओ, इंजॉय करो। सुलेमान साहब ने आहिस्तगी से उसके शानों से हाथ हटा लिए। वो मुआज़रत खाना मुस्कुराती हुई गेट की जानी बढ़ी। बाहर आकर उसने बेख्तियार आंखों के भीगे गोशे साफ किए और एक नज़र उनको पलट कर देखा। फिर सर झटक कर आगे बढ़ गई। उनके घर के साथ खाली प्लाट में शामियाने लगाकर मेहंदी का फंक्शन अरेंज किया गया था।
मेहंदियाँ दोनों घरों की अलग अलग थीं। गेंदे के फूलों और मोतियों की लड़ियों से हर कोना सजा था। तकरीब मर्द तकरीब में मर्द अलग, औरतें अलग। हाँ, औरतों की तरफ खानदान के मर्दों का आना जाना लगा था। मरियम भी सिल्वर कामदार लहंगे में इधर उधर घूम रही थी। वहाँ डीजे, मूवी वाले और रिफ्रेशमेंट सर्व करते बाहर के मर्द थे। मगर आज तो शादी का एक फंक्शन था, फिर सर ढकने की पाबंदी कैसे होती? शादियों पर तो खैर होती है ना। हया, डांस शुरू करें? इरम अपना लहंगा संभालती हुई उसके पास आई। हाँ ठीक है, तुम गाना लगवाओ। और ये कौन है? सामने वाली कुर्सियों की कतार के साथ खड़ी एक लड़की कुर्सी पे बैठी खातून से झुककर मिल रही थी। उसने सियाह अबाया और ऊपर स्टॉलर ले रखी थी। अजीब बात है कि इस लड़की ने उंगलियों से नकाब थाम रखा था। कौन? इरम ने पलट कर देखा, फिर गहरी सांस लेकर मुड़ी। ये एलियन है। कौन? हया ने हैरत से कहा। एलियन? अरे शहला भाभी हैं ये। पूरी दुनिया से अलग उनकी 1.5 इंच की मस्जिद होती है। बस तवज्जो खींचने के लिए फंक्शंस पर भी अबाया और नकाब में मिलती हैं। अब पूछो भला, औरतों के फंक्शन में किससे पर्दा कर रही हैं? हाँ वाकई अजीब हैं ये भी। उसने शाने उचकाए। वो उनके 1 सेकंड कज़न की वाइफ थी और साल भर पहले ही शादी हुई थी। डीजे ने गाना सेट कर दिया। उन्होंने मूवी वाले को डांस की मूवी बनाने से मना कर दिया और फिर अपना महारत से तैयार करदा रक्स शुरू किया। एक सुनहरी परी लग रही थी तो दूसरी चांदनी की तरह। जब पांव दुख गए और खूब तालियां बजीं तो वो हंसते हुए कुर्सियों की तरफ आईं। अस्सलाम वालेकुम शहला भाभी। वो लड़की भी इसी मेज़ पर मौजूद थी। इरम ने फ़ौरन सलाम किया। हया ने भी पैरवी की। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम दोनों? वो मुस्कुराकर खुश दिली से मिली। एक हाथ की 2 उंगलियों से उसने अभी तक स्याह नकाब थाम रखा था। बिल्कुल ठीक शैला भाभी, नकाब उतार दें, इधर कौन है? शैला ने जवाबन मुस्कुराकर सर हिला दिया, मगर नकाब उसी तरह पकड़े रखा। माशाल्लाह, तुम दोनों बहुत प्यारी लग रही हो। वो बात करते करते ज़रा तिरछी हो गई। हया ने हैरत से देखा। शायद उस तरफ मूवी वाला फिल्म बना रहा था, इसीलिए। अजीब औरत है, इतनी भी क्या बेएतबारी। हमारी फैमिली मूवी है, हमने कौन सा बाहर किसी को दिखानी है? हया बड़बड़ाई। फिर वो जल्द ही वहाँ से उठ गई। अम्मा जाने किधर थीं? किससे पूछें? सबीन फुफ्फो आई हैं या नहीं? वो काफ़ी देर इसी शशो पंज में मुब्तला रहीं। फिर घर चली आई और टीवी लाउंज में फ़ोन के साथ रखी डायरी उठाई। थकन की वजह से धड़म से सोफे पर गिरी और सबीन फुफ्फो का नंबर तलाश करने लगी। उसने कभी इनको यूं फ़ोन नहीं किया था, मगर आज दिल के हाथों हार गई थी। तुर्की का वो नंबर मिल ही गया। उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल किया। घंटी जाने लगी थी। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। 5वीं घंटी पर फ़ोन उठा लिया गया। भारी मर्दाना आवाज़ उसकी समाज से टकराई। अस्सलामुअलैकुम। उसने खुश्क लबों पर ज़बान फेरी। जवाबन वो किसी अनजान ज़बान में कुछ बोला। मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। गड़बड़ाकर अंग्रेज़ी में बताने लगी। पाकिस्तान से? कौन? अब के वो अंग्रेज़ी में पूछ रहा था। उसकी आंखों में पानी भरने लगा। मैं सबीन सिकंदर की भतीजी हूँ। प्लीज़ उनको फ़ोन दे दें। वो तो जवाहर गई हैं। कोई मैसेज है तो बता दें। वो मसरूफ़ से अंदाज में कह रहा था। अब ये जवाहर क्या था? उसे कुछ अंदाज़ा न था। वो वो सबीन फुफ्फो ने पाकिस्तान नहीं आना क्या? दाऊद भाई की शादी पर? शायद वो फ़ोन रखने ही लगा था कि वो कह उठी।
آپ آپ کون؟ ان کا بیٹا جہان۔ کھٹ سے فون رکھ دیا گیا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ریسیور کو دیکھا اور پھر زور سے کریڈٹ پر پٹکا۔ آنسو صاف کیے اور اٹھ کر باہر آئی تو گیٹ کی طرف سے ظفر چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سفید آدھ کھلے گلابوں کا بوکے تھا۔ وہ بھی اختیار ٹھٹک کر رہ گئی۔ پھر لہنگا سنبھالتی زرینیں اتر آئی۔ یہ کیا ہے ظفر؟ یہ کورئر والے نے دیا ہے، تو ہاڈے لئی۔ ظفر نے گلدستہ اور ایک بند لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ پچھلے 7 سال سے تایا فرقان کا ملازم تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس نے بوکے کو بازو اور سینے کے درمیان پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے بند لفافہ کھولنے لگی۔ حسب معمول اس میں سفید سادہ کاغذ تھا جس کے بالکل درمیان میں اردو میں ایک سطر لکھی تھی۔ اس لڑکی کے نام جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کی خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے۔ وہ سن رہ گئی، پھر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ گیٹ کھلا تھا۔ مہندی والی جگہ سے بہت سے لوگ آ جا رہے تھے۔ ایسے میں کیا کوئی ادھر تھا جو بغور مشاہدہ کر رہا تھا؟ اس نے لفافے کو پلٹا۔ کورئر کی مہر 1 روز قبل کی تھی۔ ابھی 10 منٹ قبل وہ جہان کے ساتھ پہلی دفعہ بات کر کے روئی تھی۔ بن چکا انچاہا رشتہ، اور گھنٹہ بھر پہلے ولید اور اس کے والدین سے ملی تھی۔ انچاہے رشتے کے بننے کی خوف، یہ کون تھا جو اتنا باخبر تھا؟ ایک دن قبل ہی اسے کیسے علم ہوا کہ وہ آج 2 دفعہ روئے گی؟ وہ خوف زدہ کھڑی بار بار وہ تحریر پڑھے جا رہی تھی۔ ابا نکل تو نہیں گئے؟ وہ پرفیوم کی بوتل بند کرتی مخصوص ہارن اور گیٹ کھولنے کی آواز پر موبائل اور پرس اٹھا کر باہر کو بھاگی۔ مقررہ وقت ہونے کو تھا۔ آج داؤد بھائی کی بارات تھی۔ پورچ خالی تھا۔ تایا فرقان کے پورشن سے البتہ آواز آ رہی تھی۔ اب کیا کرے؟ ابا کو فون کرے یا تایا فرقان کے گھر جا کر کسی سے لفٹ مانگے؟ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ گیٹ پر ہارن ہوا۔ اس نے رک کر دیکھا، سیاہ چمکتی کار باہر کھڑی تھی۔ اس کی ہیڈ لائٹس خاصی تیز تھیں۔ اس نے بے اختیار ماتھے پر ہاتھ کا سایہ بنا کر دیکھنا چاہا۔ وہ ولید لغاری تھا۔ ساتھ فرنٹ سیٹ پر اس کے والد تھے اور پیچھے والدہ۔ السلام علیکم حیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ وہ دھیمی ہوتی ہیڈ لائٹس میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ گہرے سرخ کامدار بغیر آستینوں والا فراق جو پاؤں تک آتا تھا، اور نیچے ہم رنگ تنگ پاجامہ، گولڈن دوپٹہ گردن میں تھا۔ ہمیں میرج ہال کا علم نہیں ہے، انکل ہیں؟ وہ اسے نظر انداز کرتی الغاری صاحب کے دروازے کے پاس رکی۔ انکل پیراڈائز ہال جانا ہے، اور ابو شاید نکل گئے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اوہ، تو آپ کے چچا وغیرہ؟ وہ تو ابا سے بھی پہلے چلے گئے تھے۔ ٹھہریں، ابا زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، میں انہیں واپس… ارے وہ کیوں واپس آئیں؟ آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ نا بیٹا۔ ہاں بیٹا آؤ۔ مسز مہناز لغاری نے فوراً دروازہ کھولا۔ اب اگر ابا کا انتظار کرتی تو آدھا فنکشن نکل جاتا۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تو ہماری بیٹی کیا کرتی ہے؟ راستے میں لغاری صاحب نے پوچھا۔ میں ان کی بیٹی کب سے ہو گئی؟ جی میں شریعہ اینڈ لاء میں LLB کر رہی ہوں۔ یعنی کہ آپ اسلامی وکیل ہو؟ جی، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ یہ لوگ اتنی اپنائیت کیوں دے رہے تھے اسے؟ حیا بیٹا، آپ کا شادی کے بعد پریکٹس کا ارادہ ہے؟ کیونکہ میں اور آپ کے انکل تو کبھی اس معاملے میں زبردستی کے قائل نہیں ہیں۔ خود ولید کو بھی شادی کے بعد بیوی کی جاب کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مہناز کہہ رہی تھی، اور وہ ہکا بکا ان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا معاملات اتنی آگے بڑھ چکی ہیں، یا وہ اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ ابا ان کو کبھی انکار نہیں کریں گے؟ وہ اس وقت پرسکون ہوئی جب میرج ہال کی بتیاں نظر آنے لگیں۔ لفٹ کا شکریہ انکل۔ وہ انکل اور آنٹی کے ساتھ ہی باہر نکلی تھی۔ اس پل انکل کا موبائل بجا تو معذرت کر کے ایک طرف چلے گئے۔ مہناز بھی ان کے پیچھے گئیں۔ حیا سنیے، وہ جانے لگی تھی کہ ولید نے پکارا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مگر یہ مناسب نہیں ہے۔ مگر مجھے اس رشتے کے متعلق بات کرنی ہے۔ اگر آپ 2 منٹ اندر بیٹھ کر بات سن لیں تو… ساتھ ہی اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ روشنی کا ایک گوند اس کے ذہن میں لپکا۔ موقع اچھا ہے، وہ اس کو اپنی نکاح کے بارے میں بتا کر سارا معاملہ یہیں دبا سکتی تھی۔
ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہمارے رشتہ دار ہیں۔ ڈونٹ وری، میں کار کو بیک سائڈ پر لے جاؤں گا، آپ بیٹھیے۔ وہ بیٹھی تو ولید جھٹ سے گاڑی آگے لے آیا۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے جلدی کہیے، پھر مجھے بھی کچھ کہنا ہے، پہلے آپ کہیے۔ ولید میری جال کی پچھلی طرف سنسان گلی میں گاڑی لے آیا تھا۔ اوکے، مجھے کچھ بتانا تھا۔ میری ابا نے معلوم نہیں آپ کو بتایا ہے یا نہیں، مگر میرا بتانا ضروری ہے۔ میرا نکاح میری پھپھو کی بیٹی سے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ لوگ ترکی میں ہوتے ہیں۔ کچھ خاندانی مسائل کی وجہ سے میرے ابا ان سے تھوڑا بدظن ہیں اور مجھے ڈائیورس دلا کر میری شادی کہیں اور کرانا چاہتے ہیں، مگر میں ایسا نہیں چاہتی۔ پلیز آپ انکار کر دیں، میں کسی اور کی بیوی ہوں، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ پلیز میں آپ سے درخواست کرتی ہوں۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ یک تک گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا چہرہ تو نہ تھا جو وہ سارا رستہ ڈرائیونگ کے دوران دیکھتی آئی تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی شخص تھا۔ پھر آپ نے کیا سوچا؟ اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ خطرے کا الارم زور زور سے اس کے اندر بجنے لگا۔ کس بارے میں؟ وہ بوجھل آواز میں بولا تو وہ دروازے کی طرف سمٹی۔ اس کا ہاتھ ہینڈل پر رینگ گیا۔ آپ کس رشتے سے انکار کے بارے میں؟ ساری عمر پڑی ہے یہ باتیں کرنے کے لیے۔ حیا، ابھی تو ان لمحوں کا فائدہ اٹھاؤ جو میسر ہیں۔ وہ ایک دم اس پر جھکا۔ حیا کے لبوں سے چیخ نکلی۔ ولید نے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر رکھنے چاہے، مگر اس نے زور سے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور دوسرے ہاتھ سے ولید کو دھکا دے کر باہر نکلی۔ اس کا دوپٹہ ولید کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ وہ بنا پیچھے مڑ کر دیکھے بھاگی جا رہی تھی۔ گلیاں سنسان تھیں، جانے وہ کہاں لے آیا تھا۔ آج اتوار تھا اور دکانوں کے شٹر گرے ہوئے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے گلی کے دوسرے سرے پر پہنچی، مگر یہ کیا؟ گلی آگے سے بند تھی۔ ڈیڈ اینڈ۔ کیوں بھاگتی ہو؟ مسرور سے انداز میں پیچھے سے کسی نے کہا تو وہ گھبرا کر پلٹی۔ ولید سامنے سے قدم قدم چلتا آ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ نڈھال دیوار سے لگ گئی۔ اس کا دوپٹہ تو وہیں رہ گیا تھا۔ اب بغیر آستینوں کے جھلکتے بازو اور گلے کا گہرا کاٹ، اس نے بے اختیار سینے پر بازو رکھ لیے۔ مجھے جانے دو۔ اس کی آواز گھبرا گئی۔ کیسے جانے دوں؟ پھر تم نے ہاتھ تھوڑے ہی آنا ہے۔ وہ چلتے چلتے اس سے چند قدم کے فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ پلیز، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ تو کیسی لڑکی ہو؟ مجھ سے لفٹ لے لی، مگر شادی سے انکار ہے۔ تبھی گاڑی میں اتنی بے رخی دکھا رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ رکا۔ پلیز، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اب ولید کو دھکا دیتی۔ شش، وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ حیا نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ تب ہی اس نے زور سے کسی ضرب لگنے کی آواز سنی اور پھر ولید کے کرہانے کی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ ولید چکرا کر نیچے گر رہا تھا اور اس کے پیچھے کوئی کھڑا نظر آ رہا تھا۔ شوخ نارنجی شلوار قمیض میں ملبوس، میک اپ سے اٹا چہرہ لیے، وہی اس روز والا خواجہ سرا ڈولی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فرائنگ پین تھا جو اس نے شاید ولید کے سر پہ مارا تھا۔ وہ ساکت کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور عین حیا کے سامنے رکا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ وہ سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ تبھی اس نے ہاتھ بڑھایا اور حیا کو گردن کے پیچھے سے دبوچا، لیکن اس کے منہ سے کرہ تک نہ نکلی۔ اس کی گردن کو یوں ہی پیچھے سے دبوچے ڈولی نے ایک جھٹکے سے اسے آگے دھکیلا۔ گلی کے آغاز تک جہاں سے وہ آئی تھی وہ اسے لے گیا، پھر مخالف سمت مڑ گیا۔ سامنے ہی میرج ہال کا پچھلا حصہ تھا۔ وہ اسے گیٹ تک لے آیا اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ڈولی کو دیکھا۔ وہ ابھی تک لب بھینچے تلخ کاٹ دار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً ڈولی نے اپنی گردن سے لپٹا نارنجی دوپٹہ کھینچا اور اس پر اچھالا۔ دوپٹہ اس کے سر پر آن ٹھہرا۔ ڈولی چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا، بے حیا۔
پھر وہ پلٹ گیا۔ نارنجی دوپٹہ اس کے کندھوں سے پھسل کر قدموں میں آ گرا تو وہ چونکی، پھر جھک کر دوپٹہ اٹھایا۔ اس نے اچھے طریقے سے خود کو اس میں لپیٹا تاکہ پہچانی نہ جائے، اور پچھلے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ہال میں جانے کی بجائے وہ باتھ رومز کی طرف آئی اور اپنا حلیہ درست کیا۔ اندر فنکشن عروج پر تھا۔ وہ ایسی حالت میں نہ تھی کہ 2 قدم بھی چل پاتی، سو بے دم ہو کر آخری نشست پر گری ہوئی پڑی تھی۔ بے حیا، بے حیا، بے حیا، ڈولی کے لفظ ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہے تھے۔ وہ بے حیا تو نہیں تھی، وہ تو کبھی کسی لڑکے کی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی۔ اس سے تو یہ غلطی پہلی بار ہوئی تھی۔ پھر سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ وہ آدھے فنکشن کے بعد ہی طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے چلی آئی تھی۔ یہ داؤد اور سونیا کی شادی کے چند دن بعد کا ذکر ہے۔ صبح سے سردی بہت بڑھ گئی تھی۔ دسمبر ختم ہونے کو تھا اور ہوا ٹھٹھرا دینے والی بن چکی تھی۔ ایسے میں وہ کیمپس میں اسکالرشپ کوآرڈینیٹر کے آفس کے باہر دروازے پر لگی لسٹ کو دیکھ رہی تھی۔ اراسمس منڈس ایکسچینج پروگرام کے تحت اسٹوڈنٹس میں سے صرف 2 لڑکیاں سبانجی یونیورسٹی جا رہی تھیں، حیا سلیمان اور خدیجہ رانا۔ یہ خدیجہ رانا کون ہے بھلا؟ وہ سوچتے ہوئے اپنے یخ ہوتے ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی۔ سردی سے اس کی ناک سرخ پڑ رہی تھی۔ لانگ شرٹ اور ٹراؤزر پر سٹائلش سا لانگ سویٹر پہنے وہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ دفعتاً عقب سے کسی نے پکارا، ایکسکیوز می۔ وہ چونک کر مڑی، پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی، کندھے پر بیگ، ہاتھ میں ڈائری اور چین، اور آنکھوں پر بڑا سا چشمہ۔ وہ اس کو نام سے نہیں پہچانتی تھی، لیکن یونی میں کئی بار دیکھا ضرور تھا۔ وہ لڑکی اسے خواہ مخواہ ہی بری لگی تھی۔ یہ حیا سلیمان کون ہے بھلا؟ وہ چشمے کے پیچھے سے آنکھیں سکیڑے سوچتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ حیا نے ایک طنزیہ نگاہ اس کی سر سے پاؤں تک لی، پھر ذرا روکھی انداز میں بولی، میں ہوں۔ اوہ! اس نے جیسے بمشکل اپنی ناگواری چھپائی۔ آپ کے ساتھ ترکی جا رہی ہوں حیا۔ میں خدیجہ ہوں۔ میری فرینڈز مجھے ڈی جے کہتی ہیں، لیکن آپ میری فرینڈ نہیں ہیں، سو خدیجہ ہی کہیے گا۔ مجھے بھی حیا صرف میرے فرینڈز کہتے ہیں، آپ مجھے مس سلیمان کہہ سکتی ہیں۔ وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ عجیب بد دماغ لڑکی تھی وہ خدیجہ رانا۔ اس سے پہلے بھی خواہ مخواہ بری لگتی تھی، اور اب اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے بھی حیا کے بارے میں کچھ ایسے ہی خیالات تھے۔ وہ جیسے ہی گھر آئی، ظفر سامنے سے آ گیا، بھاگتا ہوا، ہانپتا ہوا۔ حیا بی بی، حیا بی بی، بول بھی چکو اب۔ وہ گاڑی لاک کرتی خوف زدہ ہوئی۔ آپ کو ارم بی بی بلا رہی ہیں۔ خیریت؟ خیریت نہیں لگتی جی، وہ بہت رو رہی ہیں۔ ظفر نے رازداری سے بتایا تو وہ چونکی۔ اچھا میں آتی ہوں۔ تم یہ میرا بیگ اندر رکھ دو۔ وہ سیدھا ارم کے گھر کھلنے والے درمیانی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ لاؤنج میں سائمہ تائی اور سونیا بیٹھی تھی۔ سامنے کوئی کامداد دوپٹہ پھیلا رکھا تھا اور دونوں اس کے انتظار میں تھی۔ آہٹ پر سر اٹھایا، اسے دیکھ کر دونوں ہی مسکرا دی۔ حیا کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک۔ ارم کہاں ہے تائی اماں؟ مجھے بلا رہی تھی۔ اندر کمرے میں ہوگی۔ اوکے میں دیکھ لیتی ہوں۔ وہ مسکرا کر راہداری کی سمت بڑھ گئی۔ ارم کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ڈور نوب گھما کر دھکیلا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ارم بیڈ پر اکڑو بیٹھی تھی، سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ چمکتی اسکرین کی روشنی ارم کے چہرے کو چمکا رہی تھی، جس پر آنسو لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ ارم کیا ہوا؟ وہ قدرے فکر مندی سے ارم کے سامنے آ بیٹھی۔ ارم نے سرخ مترم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو اسے ٹھنکا گیا۔ حیا ایک بات بتاؤ۔ اس کا لہجہ روندا ہوا تھا۔ بولو، ہم شریف لڑکیاں ہیں کیا؟ اپنے بارے میں تو یقین ہے، مگر تمہارا معاملہ ذرا مشکوک ہے۔ اس نے ماحول کا بوجھن پن دور کرنے کو کہا، مگر ارم مسکرائی تک نہیں۔ نہیں حیا، ہم دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے۔ کیوں پہیلیاں بجھوا رہی ہو؟ ہوا کیا ہے؟ حیا مجھے بتاؤ، کیا ہم مجرا کرنے والیاں ہیں؟ وہ ایک دم رونے لگی۔ ارم، وہ ششد رہ گئی۔ بتاؤ، کیا ہم طوائفیں ہیں؟ اور زور سے رونے لگی۔ ارم بات کیا ہوئی ہے؟ حیا بولو، بتاؤ ہم ایسی ہیں کیا؟ دماغ خراب ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ پھر یہ کیا ہے؟ ارم نے لیپ ٹاپ کی سکرین کا رخ اس کی طرف کیا۔ کیا ہے یہ؟ اس نے الجھن سے سکرین کو دیکھا۔ اس پر ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو کا کیپشن اوپر رومن میں لکھا ہوا تھا،
شریفوں کا مجرا۔ ویڈیو کسی شادی کے فنکشن کی تھی۔ ہر سو سجی سنوری خواتین اور درمیان میں ڈانس فلور پر محور رقص دو لڑکیاں۔ ایک کا لہنگا گولڈن تھا اور دوسری کا سلور۔ پری چھت جیسے اس کے سر پر آن گری۔ نہیں، وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ شریفوں کا مجرا ہے حیا، اور یہ ہم نے کیا ہے۔ یہ داؤد بھائی کی شادی کی ویڈیو ہے جو کسی نے انٹرنیٹ پر ڈال دی ہے۔ یہ پڑھو۔ ویڈیو ڈالنے والے نے اپنا ای میل ایڈریس بھی دیا ہے جس پر میل کر کے پورے ڈانس کی ویڈیو بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ دیکھو۔ اس ویڈیو کو 3 دن سے سینکڑوں لوگ دیکھ چکے تھے۔ حیا، ہم برباد ہو چکے ہیں، ہم کہیں کے نہیں رہے۔ ارم پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ ساخت اسکرین کو تکے جا رہی تھی۔ یہ کوئی بھیانک خواب تھا۔ ہاں، یہ خواب ہی تھا، اور اب وہ جاگ جانا چاہتی تھی۔ اسکرین پر رقصاں پریوں کے سراپے میں مختلف حصوں پر کسی نے سرخ دائرے کھینچ رکھے تھے۔ جیسے ہی کوئی لڑکی کسی سٹیپ پر جھکتی تو فوراً سرخ دائرہ ابھرتا۔ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ نہیں، یہ میں نے نہیں کیا۔ وہ ایک ایک قدم پیچھے ہو رہی تھی۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ ارم اسی طرح بلک رہی تھی۔ میں مجرا کرنے والی نہیں ہوں، میں شریف لڑکی ہوں۔ یہ ہم ہی ہیں حیا، ہم برباد ہو گئے۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ ویڈیو کے سینکڑوں ویوز لکھے آ رہے تھے۔ کیا وہ پورے شہر میں پھیل گئی تھی؟ اور اگر اس کے خاندان والوں تک بات پہنچ گئی تو ابا تو مجھے گولی مار دیں گے۔ ارم، مجھے تو زندہ گاڑ دیں گے۔ مگر یہ ویڈیو کس نے بنائی ہے؟ ہم نے تو مووی والے کو منع کر دیا تھا نا۔ کسی نے چھپ کر بنائی ہوگی۔ کچھ کرو ارم۔ اس کا سکتہ ٹوٹا۔ وہ تیزی سے ارم کے قریب آئی۔ میں نے اس ویب سائٹ پر رپورٹ تو کی ہے، لیکن ویب سائٹ نے ایکشن لے کر ویڈیو بنا دی تو بھی یہ سی ڈی پر ہر جگہ مل رہی ہے۔ ایسی چیزیں تو منٹوں میں پھیلتی ہیں۔ ہم کہاں سے ہٹوائیں گے؟ کہاں سے ہٹوائیں گے؟ خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ وہ بے بس سی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اگر بابا یا پھر کسی بھائی وغیرہ کو معلوم ہو گیا تو؟ اوہ خدایا، ہم کیا کریں؟ ارم نے بھی خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، اور وہ بھی بس کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا، مگر کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ جی تو پیارے لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید کرتی ہوں کہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کل انشاءاللہ اس کا نیکسٹ پارٹ آ جائے گا۔